من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ انسان کی زندگی میں حق اور باطل کی پہچان ضروری ہے۔ مالک ذوالجلال خدا لم یزل میرے پروردگار نے انسان کو بنایا، ساتھ ہی حق اور باطل کا سلسلہ بھی خداوند عالم نے رکھا۔ حق اللہ کی طرف سے اور باطل شیطان کی طرف سے آیا۔ جیسے شیطان اپنے باطلوں کو ابھارتا رہا، خدا معاشرے کا علاج حق کے ذریعے سے کرتا رہا۔ ہر حق ہستی نے حق کی ترویج بھی کی اور غلبہ حق کا انتظار بھی کیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جناب آدم حق کی ترویج کی، بیٹا حابیل، پھر ان کا بیٹا حابیل ثانی، اور شیش آدم کی تربیت پر حق اور رحمان کی طرف چلے۔ قابیل اس کی اولاد جس نے یمن میں فسق و فجور، بتوں کی پوجا اور گانے بچانے اور برائی میں شیطان کی طرف چلے گئے۔ قابیل جس کی زوجہ ایک جنی تھی، قوم جنات سے۔ آدم علیہ السلام نے بڑی طویل عرصہ تبلیغ کی، لیکن ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ آدم جہاں حق کی ترویج کر رہے تھے، وہاں حق کے غلبے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حدیث تفاسیر محققین میں ہے، حق کے نبی حق کے مروج تھے اور حق کے غلبے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ گویا دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے نبی، امام زمانہ کے انتظار میں بھی وقت گزارتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اولاد میں اچھے بھی تھے برے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام بھی حق کی ترویج بھی کرتے رہے اور حق کے غلبے مہدی کا انتظار بھی کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حق کی ترویج بھی کی، حق کے غلبے مہدی کا انتظار بھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی حق کے مروج تھے اور موعود غلبے کی علامت، دین کی جوانی اور عروج کی علامت امام زمانہ کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طویل آقا کا کام، ورک، تبلیغ، عمل، اور پھر اپنی قوم سے دور ہو کر کئی منازل کے فاصلے پر شعیب علیہ السلام کے کنویں پہ پہنچے۔ تمام عرصے میں تبلیغ بھی کرتے رہے اور حق کے غلبے مہدی کو یاد کرتے رہے۔ من هو المصلح الذي بشر الله به كل الامم على لسان انبیاء فی صحف و فی کتب۔ انبیاء فقط مہدی کے انتظار، امام زمانہ کے انتظار میں نہیں رہے، ان کے صحیفوں میں بھی امام زمانہ کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ اسی طرح زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اگرچہ وہ شریعت موسوی پر تھے، یہ وعظ و نصیحت کے حوالے سے ایک کتاب تھی، اس میں توحید مات سب سے زیادہ تذکرہ زبور میں امام زمانہ کا تھا، زیادہ حصہ، یعنی حق کی تبلیغ ترویج کے ساتھ حق کے غلبے کی علامت امام زمانہ کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کمال کر دیا، انہوں نے تو انتظار اور عجیب کیفیت میں 33 سال رہے۔ اس کے بعد آسمان پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل ایج ہو چکی ہے 2021، کیونکہ 2021 سال چل رہا ہے۔ تو
انہوں نے تو کمال انداز میں عشق اور تڑپ مہدی میں گزارا. قوم بھی بڑی، تبلیغ بھی بڑی کی. آج حضرت عیسیٰ کی زیادہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اگر چاہیے حضرت عیسیٰ کا دور نہیں ہے، اب سید الانبیاء کا دور ہے. لوگوں کو وہ حضرت عیسیٰ کے دور کے لوگ مسلمان تھے، ان کے دور میں جب ان کی نبوت کا دور ختم ہو گیا تو اب وہ دین نہیں رہا. اس کی جگہ اللہ نے دین مصطفیٰ کے متعلق قرآن میں حق قرار دیا. اسی وقت ٹھیک تھا جب ان کا دور تھا، اس کے بعد نہیں. یہ تو اتنے بڑے عاشق تھے کہ 33 سال کی عمر میں اچانک تڑپ کے کہتے تھے میرے مولا امام زمانہ آ رہے ہیں، آ رہے. امام زمانہ کا جیسے عاشق ناصر ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وقت گزارا. اس کے بعد سلسلہ آیا. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے جو 70,000 نبی، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت شام، حضرت ادریس، حضرت جرجی، حضرت شیش، حضرت آدم کے علاوہ 70,000 نبی بنی اسرائیل کے سرکار حجت کی طرف. اس کے بعد حضرت اسماعیل کی طرف سے جو اوصیاء کا سلسلہ تھا، اس کے آخر میں آخری وصی حضرت ابو طالب. اس کے بعد حضرت سید الانبیاء کا مقدس دور، جو سب نبیوں سے افضل، سب نبیوں کے نبی اور بعد میں آنے والے ائمہ کے بھی سردار ہیں. لیکن نبی خدا نے بھی اپنی پوری زندگی میں کئی اپنے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام صحابہ میں حق کی ترویج بھی کی، حق دین کا، لیکن غلبے کی علامت دین کی جوانی، دین کا عروج اپنے بیٹے مہدی کو قرار دیا. مولا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب، کائنات کا سلطان ولیوں کا ولی میرا مولا علی. حضرت نے بھی اپنی پوری زندگی اپنے بیان سے، اپنے خطبات سے، اپنی تلوار سے، اپنی عظمت سے، اپنی سخاوت سے، اپنی شرافت سے، اپنے کمال سے اور اپنی عبادت کے اخلاص سے حقانیت کی ترویج کی. لیکن علی نے بھی اپنے کلمات میں بتلایا حق کی ترویج اور ہے، حق کے غلبے کی علامت مہدی عالم. سرکار سبز کبا علیہ آلاف التحیت والثنا، آقا مجتبی علیہ السلام. حسن کا معنی حسن کی وہ بلندی، اس کے بعد تصور حسن باقی نہ رہے. سب سے حسین عظیم کام کیا، اپنے منصب کو دین کی مصلحت میں چھوڑ دیا. بہت عظیم کام کیے زندگی میں، لیکن بتایا غلبے کی علامت مہدی. سید الشہداء نے کربلا میں اپنے خون سے شجر اسلام کی یوں آبیاری کی کہ قیامت تک اسلام کا بیمہ کر دیا حسین نے. لیکن حسین حق کی ترویج میں عظیم کردار، ایثار، قربانی. لیکن تعلیمات حسین سے بھی یہی پتہ چلا کہ حق کی غلبہ امام زمانہ. حتیٰ کہ امام حسین نے اپنے خطبات میں جو مدینے سے کربلا چلے فرمایا منصوراً بالرعب. مہدی کا کمال یہ کہ اس کا چہرے کا جلال، اس کا چہرہ اس کی مدد کرے. کیا مطلب؟ کچھ بہت بڑی بڑی طاقتیں امام زمانہ کو دیکھ کے، مثال کے طور پر یہ بڑی بڑی طاقتیں آج روس، امریکہ وغیرہ وغیرہ ہیں، امام زمانہ کے چہرے کو دیکھ کر شکست کھا کے پیچھے ہٹ جائیں گے. جس کے چہرے کے جلال اور جمال کا یہ عالم ہے، اس کے شجاعت اور باقی اگر کام میں آ جائے تو اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. لہذا اپنے ممالک کی چابیاں حوالے کر دیں گے. آقا آپ کا حق ہے، آپ حکومت سنبھال. اسی طرح یونیورس کے پریزیڈنٹ اور کائنات کے رئیس اعظم امام زمانہ کے متعلق امام حسین نے بھی غلبہ کی علامت اور جوانی امام زمانہ کو قرار. امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو خالد کابلی سے کہا کہ امام کی تعریف میں، امام زین العابدین نے امام کی بھی تعریف کی، امام کے منتظرین کی بھی تعریف کی، اور ان کے ایمان کو ہر زمانے کے مومن یا ابا خالد ان اہل الزمان لغیبت القائلین بامامتی والمنتظرین لظہوری افضل من اہل کل الزمان. ہر زمانے کے ہر افضل شیعہ سے افضل ہے. مولا سجاد نے امام زمانہ کی حقانیت کے تحت امام کے منتظرین، امام کے کمانڈرز، جنرل، کیبنٹ کور کمانڈرز کو دنیا کے تمام ادوار کے مومنین سے افضل قرار دیا. باقی العلوم باقی ائمہ نے فرمایا افضل الاعمال شیعتنا انتظار الفرج. ہمارے شیعوں کی افضل ترین عبادت امام زمانہ کی انتظار ہے. سرکار رضا علیہ السلام کی سنت ہے. وہ بے ادب شیعہ ہے جو
کوئی بے ادب آدمی ہے جو امام کے نام پر نہ اکٹھا کھڑا نہ ہو. تعظیم کرنا، امام کے نام پر کھڑا ہونا ادب، خلوص اور نعمتوں کی فراوانی کا سبب ہے. اور جو امام زمانہ کے نام پر نہ کھڑا ہو وہ گستاخ اور بے ادب ہے. امام رضا امام زمانہ کے جد پاک ہیں. حتیٰ کہ ایک اصطلاح چلتی تھی، امام رضا سے پہلے کہا جاتا تھا ابن رسول اللہ، آئمہ کی اولاد کو ابن رسول اللہ کہتے تھے. امام رضا نے ایسا تصور امامت کا دیا کہ اس کے بعد فرقہ کوئی نہیں بن سکا. لوگ ابن الرضا کا لفظ بھی کہتے تھے. لیکن اتنا دادا کہ جن کے پوتے محمد تقی سے لے کر امام زمانہ تک ابن الرضا کے حوالے سے بھی تعارف ہوتا رہا. لیکن جب امام زمانہ کا نام ہوتا، کھڑے ہو کر اپنا سر ہاتھ پہ رکھ کر اپنے بیٹے مہدی کی تعظیم کے لیے امام رضا کھڑے ہوتے. امام محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کے متعلق، ان کے عروج کے متعلق کہا کانی انظر الی الاعلام البیض تخفق فوق راسی بنجف الکوفہ، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں سفید علم، اور وہ سفید علم امام زمانہ کے نجف کوفہ سے اٹھ رہے ہیں. اور امام کی کامیابی کے لیے، اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے عسکری علیہ السلام نے بھی حق کی ترویج بھی کی اور حق کا غلبہ سرکار حجت دورہ کو قرار دیا. آج جیسے روایات میں کہ ایک حصہ وباؤں سے ختم ہو جائے گا، وبا کرونا کی جاری ہے، تو میں نسخہ یہی دینا چاہتا ہوں کہ کرونا کی وبا کے حوالے سے یا صالح یا ابا صالح کا ورد کرے، امام زمانہ کو یاد کرے، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، اور سرکار کا استغاثہ کریں، امام کے ظہور کی دعا کریں. یہ ورد ہر مشکل سے بچائے گا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا وردک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ ان وباؤں سے بچنے کے لیے یا صالح یا ابا صالح کا ورد، اور دوسرا عمل یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی ضرور کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.